لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ والوں نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا. دین زندگی میں آئے گا جتنے چھوٹے بڑے مسائل جو ہمارے سامنے پہاڑ بن کر نظر آتے ہیں وہ سارے مسائل اللہ حل کرتے ہیں. اور دین زندگی میں نہیں آئے گا تو دنیا میں جتنی باقی آوازیں چل رہی ہیں کہ مال کے راستے سے، پیسے کے راستے سے، دولت کے راستے سے، چیزوں کے راستے سے ہمارے کام بچ جائیں گے. دولتیں بھی بڑھے گی، چیزیں بھی بڑھے گی، مال بھی بڑھے گا، مکانات بھی بڑھیں گے، سواریاں بھی بڑھے گی، کپڑے بھی بڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی مسائل بڑھتے چلے جائیں گے ہر دن. لیکن یہ دین آتا ہے زندگی میں محنت سے. اللہ جل شانہ اس دین کو عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ محنت کرتا ہے اس کو اللہ دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. محنت کرنے والے کے لیے تعالیٰ شانہ راہوں کو کھولتے ہیں، اللہ ہدایت دیتے ہیں. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. دنیا کی لائن کی جتنی محنتیں ہیں اس پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس محنت پر اللہ کے بے شمار وعدے. یہ دین زندگی میں آ جائے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دین پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کی زندگی میں آ جائے. اس کے لیے اللہ کے جلال والوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی ہمیں محنت عطا فرمائی ہے کہ جتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور سے جتنا امت دور ہوتی چلی جاتی ہے اور قیامت کے قریب ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی اس محنت کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے. عجیب چیز یہ ہے کہ جو محنت صحابہ کرتے تھے اور اس محنت کے ذریعے سے دنیا میں جو دین پھیلتا تھا، اس کے مقابلے میں بعد والے کم محنت کرتے ہیں اور اللہ اس دین کو پھیلاتے ہیں. بلکہ میں اپنی زندگی کا، میں نے ہمارے یہاں ضلع کے مشورے میں اپنے ساتھیوں سے مذاکرے میں ایک بات کہی کہ میری اپنی تبلیغی زندگی کا جو دور ہے 1968 سے لے کر کے میں بے تکلف ان چیزوں کو جو محسوس کرتا ہوں کہ اس زمانے میں آج کے دور میں جتنی محنت پر بیرون کی جماعت بنتی ہے اس دور میں اتنی محنت پر 3 دن کی جماعت بنتی ہے. اتنا تھکتے تھے تب جا کر کے 3 دن کی جماعت بنتی ہے. اور آج ذرا سی محنت کر لیتے ہیں تو اس محنت پر اللہ کے شاہ بیرون کی جماعتیں، 5 ماہ کی جماعتیں، دھوپ کی جماعتیں نہ بناتے ہیں. تو جیسے جیسے قیامت کا فتنے کا دور قریب آتا چلا جاتا ہے، اس محنت کی تاثیر بڑھتی چلی جاتی ہے، قلوب نرم ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ہمیں سوچنی ہے کہ اس محنت کا اصل نفع میری اپنی ذات کو، اور پھر اس کے بعد میں دوسروں پر محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری اپنی ذات کی اصلاح ہم پر فرض ہے اور دوسروں کی اصلاح ہو جائے اس کی محنت ہم پر فرض ہے. وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کریں، نتیجہ اور کرنا ہے. اس کے لیے جو اعمال ہیں، ان عملوں کو جب تک آدمی اپنی ذات کی نیت سے نہیں کرتا وہاں تک اس کو نفع نہیں ہوتا بلکہ تھک جاتا ہے. جس چیز کو آدمی اپنے لیے کرتا ہے اس چیز میں تھکتا نہیں. کتنی بھی بھیجا ماری ہو، کتنا بھی پریشان ہو، کتنے بھی مسائل آ جائے، آدمی تھکتا نہیں، محنت کرتا چلا جاتا ہے. جیسے آج دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیلے کے نانے والے کو دیکھو تو مئی جون کی گرمی میں سڑک پر کھڑا کیلے بیچنا. مئی جون کی گرمی میں کھیڑو اور کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور محنت کر رہے ہیں. دنیا کا کوئی کاروبار ہوتا نہیں، سب محنت کرتے ہیں. اور اس کے سامنے وجہ کیا ہے کہ ہر ایک کو اپنی نیت ہوتی ہے کہ میرے لیے ہے، میں اگر یہ کیلے نہیں بیچوں گا شام کو میرے بچے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں. اس لیے ہر تکلیف کو ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے.
कैसे भी मसाइल आ जाए आदमी बर्दाश्त करता है जब उसके सामने ये होता है कि मेरी अपनी जात का नाम है। और जहां आदमी दूसरों की नियत करता है कि मेरे इस मेहनत के जरिए से दूसरों को फायदा होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये आदमी कुछ दिनों में चल जाता है। कुछ दिनों में उनकी शिकायतें पैदा होनी शुरू हो जाती है। कुछ दिनों में साथियों के मुतालिक पता नहीं बदलियां उससे दिल में आती जाती है और क्या क्या सारे मसाइल आते हैं। इसकी बुनियाद के पहली चीज अपने लिए कर रहे हैं तो सब कुछ आसान, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो सब कुछ मुश्किल, और हमसे मुतालबा है हमारी अपनी जात की इस्लाह। इसके लिए अल्लाह ने जो मेहनत की, इस मेहनत में मेरे दोस्तों अपने मकाम पर रहते हुए असल एक बात को हम समझे हमारे साथ कि ये जो मेहनत हमारी है, इस मेहनत को जितना करते चले जाएंगे, सबसे पहली चीज है कि हमारी जिंदगी में दीन आता चला जाएगा, नमाज हमारी बनती जाएगी, रोजा हमारा बनता जाएगा, अल्लाह का ताल्लुक हमारा बढ़ता जाएगा, और हमारी जिंदगी में दीन का फिक्र हमें आता चला जाएगा। हर शोबे में आदमी सोचेगा मेरी जिंदगी में कितना दीन आया, मेरी जिंदगी में आकर कितनी बनी, हर मसले में उसको अल्लाह का इस्तेहदार होता चला जाएगा। मकसूद ये कि दीन मेरी जिंदगी में कितना आ रहा है, इसके लिए ये अमाल है। इन अमाल को जितना मजबूती से किया जाए, इसके लिए मेरे भाई और दोस्तों ये हमारी मकाम मेहनत, इस वक्त में हम मकाम मेहनत के मुताबिक न वक्त है और फिर बहुत से काम बाकी। सीधी सी बात है कि ये काम को आसान हमारे सब बार बार कहते हैं, यह तेरा वाला काम को आसान बनाओ, मुश्किल मत बनाओ। और काम आसान ही है, लेकिन हम अपनी जात से उसको मुश्किल बनाते हैं। अगर उस काम को उसके ढंग से किया जाएगा तो आसान, ये हल्के बनाए, दिले बनाए, दिलों से फिर हल्कों पर आए, हल्कों से फिर मस्जिदों पर जा रहे हैं, ये क्या इनका काम के आसान करने नहीं सकते। पहले आपके यहाँ 5 हल्के थे, 5 से खाली थे, 4 थे, 5 पहले हल्के थे। अब उसको उसी वक्त में जिस वक्त में इसको बनाया, गालिबन 2006 या 2007 में बनाया 4, उस वक्त में यही बात सामने थी कि भाई ये हमारे जो है बड़े बड़े हल्के हैं, साथियों का एक जगह से दूसरी जगह मस्जिदों को मेहनत करने में साथी को भागना दौड़ना पड़ रहा है, तो अब इन हल्कों को छोटा कर दिया। तो उस वक्त में आमतौर पर हमने तनासुब जो रखा था वो ये है कि 6 मस्जिदें, 7 मस्जिदें, 8 मस्जिदें, इस एतबार से इनके हल्के बनाए कि आसानी से वो साथी जमा हो सके, आसानी से एक दूसरे की मस्जिद में जा सके, आसानी से एक दूसरे का ताउन कर सके, और उसमें कवि और कमजोर मस्जिदों की रियायत कर करके अगर हमारे साथी मेहनत पर आए तो 100% थोड़ी सी मेहनत पर आसानी के साथ 100% तमाम मस्जिदों में काम होना शुरू हो। ये किया कि किसी हल्के में 10 मस्जिदें हैं, 4 कवि है, 5 कवि है। कवि के माना यह है कि माशाल्लाह वो अपनी फिक्र से अपना गश्त करती है, अपनी फिक्र से मस्जिदवार जमात में बैठती है, अपनी फिक्र से माशाल्लाह 3 दिन की जमात वहां की निकलती है, अपनी फिक्र से साथी माशाल्लाह आपस में बैठ के मशवरा करते हैं, सारी चीजें, इसको कवि कहते हैं। कमजोर मस्जिद के माना है कि भाई वहां बात सुनने वाले साथी है या बात सुनने वाले साथी नहीं है, उनमें यहाँ भी गश्त नहीं हो रहा है, गश्त हो रहा है तो दूसरा गश्त नहीं हो रहा है, दूसरा गश्त हो रहा है तो वहां पर 3 दिन का निजाम काबू में नहीं है। ये कमजोर मस्जिद है। अब ये 2 मिल करके मेहनत करके ये 4 मस्जिदें एक साथ हो सके तो, वरना एक बार जिगरे निशाना बना करके ये कमजोर मस्जिदों को कभी बना, ये था निशाना। अब वो उस बुनियाद को लेकर के जब उठाएंगे कि भाई हमें तो इन मस्जिदों को कवि बना करके इसको उठाना है, निशान आदमी के सामने सब ये करना है, तो फिर आदमी पूरी मेहनत कराता है। अच्छा, उसमें होता क्या है, साथ ही हमारा ये जितने अमाल है, इन अमल में आदमी खुद बनता है, जितना बोझ रहता है अपने ऊपर, बोझ की बकदर आदमी बने, जितना बोझ लेगा अपने ऊपर, किसी भी काम का जितना बोझ लेगा अपने ऊपर में कि साहब ये करना है, ये होना चाहिए, या दूसरा गश्त साहिब है कि साहब दूसरे गश्त के जरिए से मस्जिद को उठाना है, मेहनत से तो उठती जाएगी। वहां के साथियों को खरीद करना होगा, वहां के साथियों को मिलना होगा, वहां के साथियों को तरजीह देना होगा, मुख्तलिफ रात से बार बार उनसे संपर्क करना होगा, बार बार उनसे मुलाकात करना होगा, यहाँ तक कि एक तैयार हुआ, फिर उसके जरिए से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां,
اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ وہ مسجد جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ یہ تھی بنیاد ہماری حلقوں کی۔ اب 4 سے لے کر کے ابھی 13 ہو گئی، تقریباً 10 سال ہو گئے۔ ابھی 10 سال کے زمانے میں صاحب ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے یہ میں سوچ رہا ہوں، اس لیے کہ کبھی مسجدوں کے ذمے اگر کوئی کام کیا جائے گا تو وہ خود کبھی ہوگی، دوسروں کو کبھی کرے گی، اور اگر اس مسجدوں کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کوئی کام نشانہ نہیں دیا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود کمزور ہونی شروع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عملہ بڑھے گا۔ جب ایک بات کو سمجھو، عملہ بڑھے گا، اور جتنا کام کرنے والا عملہ بڑھے گا، اگر اس کو کام ملے گا تو یہ عملہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر کام نہ ملا تو پھر یہ عملہ بے فکر ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیں، ایک باپ ہے، اس نے جم کر کے دکان جمائی، اچھی طریقے سے دکان چلا ہے، اللہ نے اس کا بیٹا جوان کر دیا، 2 ہو گئے، 2 باپ بیٹا ہو گئے، دکان کا کام چلتا ہے، تیسرا بھی جوان ہو گیا، چوتھا بھی، اب 4 آدمی، کام تو ہے 2 کام ہے 4۔ اب جب تک ان کو مشغول نہیں کرو گے تو یہ 4 ہی ایک ہی دکان میں لگے رہیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دکان بیٹھتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھے گا بھائی چلا جائے گا، بھائی سمجھے گا کہ وہ چھوٹا چلا جائے گا، چھوٹا سمجھے گا کہ ابا تمہاں بیٹھے ہی رہتے۔ جو بوجھ رہتا ہے تو آدمی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ کام کرنے والا عملہ ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر سال آپ کے یہاں ہر سال 4 مہینے کی کتنی جماعتیں نکلتی ہیں؟ ابھی 27۔ اب 27 کے معنی یہ ہے کہ تقریباً 270، اگر اس کو 12 یا 13 کے اعتبار سے گنو تو 400 آدمی کے قریب نکلتا ہے۔ اب 400 میں سے چلو 100 آدمی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جن کا دوسری مرتبہ 4 مہینے لگ رہے ہیں، لیکن 300 تو نئے ہوں گے۔ 300 کا عملہ یہ نیا کارکن بنا 4 مہینے لگا ہے۔ 10 سال میں کتنے ہوں گے؟ بولو 3000 کا عملہ 3000 کا بڑا ہمارے پاس۔ جب 3000 کا عملہ بڑا تو اس کے سامنے کام ہمارے سامنے اس طرح ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ پرانا بے فکر ہوتا چلا جاتا ہے، ایک طرف سے آ رہا ہے عملہ، دوسری طرف سے عملہ بیٹھ رہا ہے اور بے فکری بڑھتی ہے۔ اور جس کے ذریعے سے جب محنت صحیح رخ پر نہیں ہوتی تو بے دینی بڑھے گی۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے کہ مسجدوں کا کام نہیں، جب کام اس کے صحیح نہج پر نہیں ہوگا اور فکریں صحیح نہج پر نہیں ہوگی تو یہ وقت بڑا فتنوں کا وقت ہے، بڑا فتنوں کا وقت ہے۔ فتنے چاروں طرف سے تیزی سے آ رہے ہیں اور اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ کوئی روک نہیں پائے گا، روکنے والا روک نہیں پائے گا۔ ہمارے اپنے گھروں میں یہ تو مجمع وہ ہے کہ جس کو اللہ نے بہت سی لعنتوں سے بچایا۔ مطلب ٹرین میں کچھ ملے دیکھ کر ابھی وقت نہیں تفصیل کہہ رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کچھ بات دیکھ لی، اپنی اولاد کے متعلق سارے شکایت کر رہے تھے، سو غیر مطلب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لڑکا یوں کرتا ہے، میری لڑکی یوں کرتی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ کر رہے تھے۔ اپنے گھر وہ کتاب دیکھ رہا تھا، بہت لمبی بات ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا کہ ایک بات کہوں میں نے کہا آج مسئلہ یہ ہے کہ کھانا بچے کو ہمارے پاس سے کھاتا ہے، کپڑے ہمارے پاس سے لیتا ہے، پیسے ہمارے پاس سے لیتا ہے، خرچہ سارا ہم اٹھاتے ہیں، لیکن یہ بچے کا ذہن ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں بنتا، کوئی اور جو چاہتا ہے وہ بنتا۔ وہ کیسے؟ میں کہ کسی چیز کو یا تو آدمی سنتا ہے یا کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ جب کسی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے اندر کا نظریہ بدلتا ہے۔ اب اس چیز کو 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، 4 بار دیکھا تو ہوتے 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 وہ جو چیز ہوتی ہے وہ اس بچے کا ذہن بن جاتا ہے۔ کوئی بچہ بڑا بنتا ہے۔ جن گھروں میں ٹی وی کی لعنت ہے، جن گھروں میں یہ انٹرنیٹ کی لعنت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ بچہ کھا رہا ہے ہمارے ساتھ، پی رہا ہے ہمارے ساتھ، خرچہ ہم اٹھاتے ہیں، سب کچھ ہم بناتے ہیں، لیکن ہم جو بنانا چاہتے ہیں وہ بچہ نہیں بنتا، وہ جو غیر باہر بیٹھا ہوا بنانا چاہتا ہے وہ بچہ بنتا ہے۔ اور میں ان کو اس وقت پتا نہیں کہاں سے اللہ نے حساب ذہن میں ڈالا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ اگر ایک بچے کو اسکول سے آنے کے بعد
روزانہ 3-4 گھنٹے اس لعنت کے سامنے بیٹھتا ہے تو 20 سال کی عمر تک 2 چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں. ایک چیز آتی ہے اس کے سامنے مار دھاڑ، اس کو مارو اس کو کر دو، لڑائی جسے کہتے ہیں، یہ اس کے سامنے آتی ہے. اور دوسری چیز یہ زناکاری کی لائن کی، سیکس کی لائن کی چیزیں، اس کے دوائی اس کے سامنے آتے ہیں. اور میں نے ان کو پتا کہ اس وقت میں کہاں سے اللہ نے دماغ میں ڈالا، میں نے اس کو سارا حساب لگا کر کے کہا کم سے کم ایک بچہ 4 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک 15,000 مرتبہ یہ مرنے مارنے کی چیزیں دیکھتا ہے. اور تقریباً 25,000 مرتبہ یہ بچہ شیخ کی لائن کی اور زینکاری کی لائن کی چیزوں کو یہ بچہ دیکھتا ہے. اب بتاؤ اس بچے کا ذہن کیا بنے؟ تو باطل بہت تیزی سے آ رہا ہے اس وقت میرے اور آپ کے گھروں میں. ہم یہ مطمئن نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں تبلیغی ہوں، میں تبلیغی ساتھیوں کا پاس بیٹھنے والا ہوں. نہیں، ہمارے گھروں میں کتنے آ رہے ہیں، ہماری مستورات کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں. ایک طرف بے دینی کا سیلاب تیزی سے آ رہا ہے، ہواؤں میں زہر آ رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعا سنتے تھے اور پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما تجیء به الرياح. اے اللہ، ہواؤں کے ذریعے سے جو شر آتا ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، لیکن آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہواؤں کا شر کیا ہے. ہمارے ذہن میں ہو چکی. اب ایسے موقع پر ایک عمومی ماحول دیندار بے دین کیا بن رہا ہے، گھروں میں کیا ہے، ہماری لڑکیوں کے کیا حالات ہے، ہمارے گھروں کے کیا حالات ہے، مجھے بیان نہیں کرتے. اب ایسے موقع پر یہ ایک محنت ہے، جس محنت کو ہم رسم سے چلائیں گے تب ہمارا تو ہو رہا ہے 3 دن کی بات نکل رہی ہے. نتیجہ میرے دوست یہ ہوتا جاتا ہے، کام رسم بنتا جا رہا ہے، کام رسم بنتا جا رہا ہے اور کام کا نتیجہ نہیں رہا. اس کے لیے ہے کون سا راستہ ہوتا ہے؟ کچھ نیا نہیں لانا. یہ اعمال ہے، یہ تعلیم ہے، یہ گشت ہے، یہ روزانہ کا مشورہ ہے، یہ ہمارے دینی کی جماعتیں ہیں، یہ گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں. یہ اتنی جاندار چیزیں ہیں میرے دوست، اتنی جاندار چیزیں. آپ ہی حضرات، ایک آدمی زندگی بھر گناہوں میں لکھا ہوا ہے، زندگی میں اس نے کبھی سجدہ نہیں کیا ہے، ایسا آدمی کسی جماعت والے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور اس کو اٹھا کر کے مسجد میں لاتا ہے اور مسجد میں لانا تعلیم کے حلقے میں بیٹھتا ہے. 1 گھنٹہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے. آج بھی اس تعلیم میں وہی اثر. وہ 3 دن جاتا ہے اور اپنی زندگی ساری پرانی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، اس کا رخ بدل جاتا ہے. عمل تو ہے وہ جانتا، لیکن میرے دوستوں اس عمل کی جان کیا ہے؟ اس کا قربانی. ہمارا اپنا ساتھی اس کو قربانی کے ساتھ کرے گا. نہیں صاحب، یہ عمل ہے، اس عمل کو عظیمت کے ساتھ کرنا ہے، اس عمل کو عظیمت کے ساتھ مجھے کرنا ہے. گشت کی اہمیت آدمی خود پیدا کرے گا. اگر گشت کو چھوڑتا رہے گا خود بہت اس کے اندر سے حکمت نکل جائے گا. اور اگر اہمیت کے ساتھ نہیں تھا، سب کچھ ہو سکتا ہے، گشت ہونا نہیں چھوٹ، سب کچھ ہو سکتا ہے، میرے دین بھی نہیں چھوٹ. تو خود بخود عمل کی عظمت اندر میں آپ کی چلی جائے. یہ اعمال میرے اور آپ کی زندگی میں آئے، اس کے لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کسی بھی عمل کو باقی رکھنا ہے، کسی بھی عمل کو چلانا ہے تو اس عمل کو چلانے کے لیے ہمیشہ کارگزاری ضروری ہے. جس عمل کو ختم کرنا ہے اس سے کارگزاری ختم کرنا. یہ زون کی جماعتیں ہیں پورے گجرات میں الحمدللہ سے چل رہی ہے. اگر یہ اجتماع میں زون کی جماعتوں کی کارگزاری بند کر دو تو اگلے سال آپ دیکھیں گے زون کی جماعتوں کو کیا. اور اہمیت کے ساتھ پورے ہمارے آپ راستہ سے جو آئے تھے نظام الدین، انہوں نے بزرگوں کے الفاظ سنے ہوں کہ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کارگزاری. کہ کارگزاری جس عمل کی لی جاتی ہے، جتنی اہمیت کے ساتھ لی جاتی ہے، اتنا وہ عمل بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس عمل میں جان پڑتا ہے اور وہ عمل کا کام. اس کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ایک بات جو بڑوں کی طرف سے کہی جا رہی ہے، ایک تو ہمارے یہاں شہر، جب ہماری پوری بات سمجھیے،
ہمارے یہاں جو شہر ہے مطلب بھروچ شہر میں ان کا ہفتہ واری اجتماع ہے، ان کا ہفتہ واری مشورہ ہے، وہاں کے حلقے جو ہفتے میں جمع ہوتے ہیں. ایسے ہی جمبوسر ہے ایک شہر کے درجے میں، جہاں ماشاءاللہ ان کا ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے. ہفتہ واری مشورے کے لیے وہ خود سوچ لیں، جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے کہ افطار سے لے کر مغرب کے درمیان میں مشورہ ہو گیا اور مغرب سے لے کر کے عشاء تک میں بات ہو گئی اور شب گزاری ہو گئی. اگر یہ ایک ہی دن میں ہو جاتا ہے جس کو کر لیں، تاکہ وہ دن اپنے مقام پر محنت کے لیے بچ جائے. پتا ابھی ہم نے جیسے سنا کہ شام کو مسجد اور جماعتیں بیٹھتی ہیں اور شام کا وقت محنت کا ہوتا ہے. اب ایک دن ہفتہ واری اجتماع کا، دوسرا دن ہفتہ واری مشورے کا، تیسرا دن اپنا اپنے محلے کے گشت کا، اور چوتھا دن جو ہے وہ دوسرے گشت کا. بچے کتنے دن؟ تو جو محنت کرنی چاہیے وہ کام نہیں آ رہا. اس لیے جمبوسر کے مطابق وہاں کے ساتھی دیکھ لیں کہ اگر آپ کو مستقل مشورے کے لیے دن فارغ کرنے کی بجائے اثر سے مغرب تک اگر آپ کا مشورہ ہو جاتا ہے اور اس میں امور کون سے لمبے طے کرنے ہیں، ذمہ دار کون ہے اور اس طریقے سے بات کس کی ہوگی وغیرہ، تو یہ باقی جتنے ہمارے دیہات ان دیہاتوں کے اعتبار سے ہمارے نظام الدین جو حضرات گئے جو اپنا بزرگوں سے سنا ہمارے پاس سنا کہ ہمارے ان دیہاتوں میں تو مہینے میں ایک مرتبہ جمعے اور ایک مرتبہ جھک کر کے پوری تفصیلی کارگزاری میں، کوئی بات نہیں سمجھ، پوری تفصیلی کارگزاری میں. بھائی تمہارے یہاں گشت ماشاءاللہ ہوتا ہے، پچھلی مرتبہ جب تم آئے تو تمہارے ساتھ پہلے گشت میں کتنے آدمی بیٹھتے تھے اور ابھی کتنے بیٹھتے ہیں. دوسرے گشت کے ذریعے سے تم کو جو مسجد دی گئی اس مسجد کا کام کہاں تک پہنچا. تعلیم تمہارے یہاں ہوتی ہے، اس تعلیم میں پہلے کتنے بیٹھتے تھے ابھی کتنے بیٹھتے ہیں، اور مزید آدمیوں کو بٹھانے کے لیے تمہارے پاس میں کیا محنت ہے. تفصیلی کارگزاری خالی آنکڑوں کی نہیں، کیسے کر رہے ہیں، پچھلی بار کتنا تھا آگے کتنے پہنچے. مستورات میں 6 نمبر کے ساتھ تعلیم گھروں میں کتنی تھی پچھلی بار ابھی کتنی بڑی، اور بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے کیا محنت. مستورات کی 3 دن کی جماعت پچھلی بار آپ کی مسجد سے کتنی نکلتی تھی مہینے میں ابھی کتنی نکلتی. تفصیلی ہر حلقے میں ہر مسجد کی تفصیلی کارگزاری، اور پھر آگے کہ ان کو ہمت افزائی کہ نہیں یہ کرنا ہے اور ہمت کرو گے تو اللہ کی ذات کی امید ہے تعمیر ہوگی. کیا ہوگا؟ تعمیر ہوگی. تعمیر چاہے کتنے بھی سلو ہو لیکن آدمی پہنچ جاتا ہے. ابھی یہ دیوار، اب اس دیوار میں ایک کڑیوں کو لایا، اس نے صبح سے لے کر کے شام تک 5 فٹ کی تعمیر، 2 دن غائب ہو گئے. پھر آیا تو پھر 5 فٹ سے اوپر جائے گا. دوسرے دن آئے گا تو دوسرے دن ہی کام ہو جائے گا. لیکن یہ آیا چاہے کتنا بھی سست ہو لیکن تعمیر سے جو چیز ہوگی وہ آگے پہنچے. ہمارا نشانہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو 3 دن کی ایک جماعت 10 جماعتیں یہ نہیں. ہمارے سامنے تعلیم میں بیٹھنے والے 25-50 آدمی ہمارا نشانہ ہے. ہمارے سامنے روزانہ کے مشورے میں بیٹھنے والے 25-50 آدمی ہمارا نشانہ نہیں. ہمارا نشانہ تو یہ ہے اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے 100% بالغ مرد جو ہے یہ ہر مہینے 3 دن لگانے والے، ہر ہفتے گشت میں آنے والے بنے، ہر ہفتے دوسرا گشت کرنے والے بنے، ہر روزانہ اپنی مسجد کی تعلیم میں شریک ہونے والے بنے، روزانہ اپنے گھر کی تعلیم کرنے والے بنے. یہ کب ہوگا میرے دوست؟ جب یہ ہم بار بار کارگزاری لیں گے ساتھیوں کی ہمت افزائی کے راستے سے، آرڈر کے راستے سے، ہمت افزائی کے راستے سے. دیکھو ماشاءاللہ اتنا ہوا. اب بہت سے ٹائموں سے ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نہیں ہو رہا ہے. ذرا ہوگا اب ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کو پوچھنا ہے کیسے محنت کر رہے ہیں، کیا کرتی ہیں اور ہمت. تو ہمت اس طریقے سے یہ ہوگا ہر ہفتے کارگزاری نہیں، اس سے کہ ہفتے میں آدمی کتنا کام کرے گا کارگزاری سنا. اس کے لیے اب کے وقت نے بڑوں نے یہ بات کہی کہ بھئی جہاں ہلکے بنے ہوئے ہیں وہ ہلکے کے ساتھ ہی مہینے میں ایک مرتبہ دن طے کریں اور اچھا وقت دے
اور اس وقت میں بیٹھ کر پوری کارگزاری سامنے آنے ذمہ دار تھا کہ کارگزاری لے، اور کارگزاری لے کر کے کارگزاری میں یہ پچھلی بار آپ کا کتنا تھا، اس مہینے کی محنت میں آپ کا کتنا آگے بڑھا۔ پچھلی بار آپ نے سنایا ہے کہ ہماری 3 دن کی جماعت ہر مہینے ایک نکلتی ہے، آپ نے ماشاءاللہ عزائم کیے تھے 2 جماعتوں کے، کہاں تک 3 دن کا کام بھی بڑھتا جائے گا، تعلیم میں بیٹھنے والے بھی بڑھتے جائیں گے، چیلے لگانے والے بھی بڑھتے جائیں گے، گھروں میں بھی زندگی آگے چلی جائے گی، اور بہت اطمینان کے ساتھ میں تمام مسجدوں کا کام سکھائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں ابھی مولانا سے بھی مذاکرہ ہو اور ساری باتوں کے مانتے جانتے جانے کے بعد کہ بھائی یہ ہمارے اس میں یہ 2 جو ہے بھروچ شہر کو ہم نے نہیں کہا، جمبوسر کو نہیں کہا، لیکن بھروچ شہر والوں کو بھی اپنے ان کے 6 حلقے ہیں، ہر حلقے کی مہینے میں 1 مرتبہ ان حلقوں میں ہی ان حلقوں کی کارگزاری ہوئی، اس کا ہفتہ اجتماع باقی، لیکن ہر حلقے کی ہر مہینے میں ان کی کارگزاری ہو۔ اس میں کمزور قوی ساری مسجدوں کو شامل کریں، کمزور مسجد والوں میں تھوڑا کام ہوتا ہو ان کو بھی کھڑا کریں، ان کو بھی بتائیں بھائی کتنا ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اس سے اس کی ہمت افزائی ہوگی، اس سے کام آنے گا۔ ایسے ہی ہمارا جمبوسر ہے، جمبوسر جو ہے اس کے ساتھ میں تقریباً 40-45 کے آس پاس مسجدیں ہیں، یہ تمام مسجدوں کو مہینے میں 1 مرتبہ وقت لے کر جوڑے اور ہر مسجد والے سے کارگزاری سے خالی کاغذ نہ لے لیں، ہر ایک کو کھڑا کریں، اس سے کارگزاری پچھلی مرتبہ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ساتھیوں کی ہمت افزائی، ساتھیوں کو سمجھا کر، ساتھیوں کو ترغیب دے کر کے، ساری بات کر کے پھر الگ بٹھا کر کے اب آپ ہر مسجد والے بیٹھ کے عزائم کرو کہ تم آئندہ، اب تک تو ماشاءاللہ تمہاری 2 جماعتیں 3 دن کی نکلتی تھی، یہ 1 مہینے میں محنت کر کے تم کتنی بڑھاؤ پھلا اب وہ جو بڑھائیں گے وہ سارے کاغذات اس کے 1 مہینے کے بعد میں۔ اب ضلع کے جو آپ کی ساری چیزیں ہیں وہ آپ کا تنقیدی مشورہ بھی ہے اور ضلع کا مشورہ بھی ہے، اس میں جو اور ہے وہ سارا کرتے ہیں۔ مقامی محنت کے اعتبار سے تو یہ مقامی اعمال ہر مسجد میں زندہ ہو، اس کا فکر کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں مسجد جماعت میں بیٹھے ہیں 2 مہینے نظام الدین کے بعد ماں بیرون کے پتہ نہیں وہ کیا ہے، ہر وہی چیز نہ، وہ تو جہاں جو چیز کرنے کے حلقے میں تو یہی کرنا ہے۔ ہماری ہر مسجد جو ہے اس میں یہ اعمال زندہ ہو جائے، 5 اعمال اس کی صحیح ترتیب پر ہر مسجد میں زندہ ہو جائے، ہر مسجد اس پر کھڑی ہو جائے۔ اگر یہ کھڑی ہو گئی تو یہیں سے ہم کو 4 مہینے کی بھی جماعتیں ملے گی، چلے کی بھی ملے گی اور بیرون کی بھی ملے گی اور نظام الدین کی بھی ملے گی، اور مسجد جو تقا جائیں گے وہ سارے پورے ہوں گے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اب ہر ایک کو، ہر حلقے والوں کو، حلقہ کہہ رہا ہوں میں، زون نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا اسے، 22 حلقے والے جو ہیں یہ اپنے ماہانہ ایک مشورہ کریں گے۔ اس مشورے میں تمام مسجدوں کو بلا کر کے ان کی کارگزاری بھی سنیں گے، آئندہ کے عزائم بھی کریں گے، اور آئندہ کے عزائم کے ساتھ پھر یہ جائیں گے اگلے مہینے میں یہ ترتیب ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا بھائی سمجھ میں آئی پوری بات؟ اب یہ کرنا ہے، اب یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد میں کام کیسے مضبوطی سے جمے، کام کیسے ہو۔ اب اس کے لیے چونکہ وقت آپ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مجھے اب 4 بجے ختم کرنا ہے، اس لیے ہم بھی سورہ بقرہ نہیں پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی اس کو پورا کر رہے ہیں۔ ابھی میرے احمد حسین صاحب ماشاءاللہ مسجد وار جماعت کے اعتبار سے موٹی موٹی چیزیں کہ بھائی کیسے کام ہمارا آگے بڑھے اور مسجدوں میں کیسے زندہ ہو، اس کو سنیں مختصر۔ اس کے بعد میں ہر مسجد والے جہاں بیٹھے اور بیٹھ کر کے اپنی ذات کے عزائم کریں، اپنی ذات کے، کہ میں ہر مہینے 3 دن لگاؤں گا تو کون سے ہفتے میں لگاؤں گا، 10 دن کوئی رہتا ہے بہت مبارک، کم سے کم 3 دن میرے کون سے ہفتے میں لگیں گے، گشت میرا کب ہوگا، اور میں مسجد کو کتنا وقت دوں گا۔ ملاقات کے لیے وقت نہ مانگے ساتھی سے، مسجد کے لیے وقت مانگے، مسجد کو وقت، اس میں ملاقات ہوگی تو ملاقات بھی کریں گے، اس میں تعلیم کرنی ہوگی تعلیم بھی کریں گے، لیکن مسجد کو وقت دینا ہے۔ یہ بیٹھ کر کے پھر عزائم کرنے ہیں۔